السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک عظیم مقصد کے تحت بیٹھنے کا موقع دیا، اور وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ آج ایک عظیم کتاب اصول الثلاثہ جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مایۂ ناز کتاب ہے، اس کتاب کو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو مبارک بنائے۔ اللہ رب العالمین اس مجلس سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم صاحب کتاب کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے کہ صاحب کتاب، اس کتاب کو جنہوں نے لکھا ہے ان کا نام اور ان کے بارے میں آپ کو مختصر طور پر بتائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو کتاب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا کیا موضوع ہے، اس کتاب کے اندر کیا کیا باتیں اگلے دروس میں آئیں گی، یعنی کتاب کا ایک تعارف، کتاب کا انٹروڈکشن انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے صاحب کتاب کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی، آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد صاحب کا نام عبد الوہاب ہیں۔ آپ سعودی عرب کے اندر عیینہ شہر میں سن 1115 ہجری کو آپ کی پیدائش ہوئی، اور یہ علاقہ یمامہ کا علاقہ پڑتا ہے جو جزیرۃ العرب کے درمیانی خطے میں واقع ہے۔ آپ رحمہ اللہ کا جو گھرانہ تھا بڑا علمی گھرانہ تھا۔ خود آپ کے والد گرامی عبد الوہاب رحمہ اللہ نجد کے معروف و مشہور علماء میں سے تھے، لہٰذا جس کے باپ عالم دین ہو اور معروف و مشہور عالم دین ہو، بڑے عالم ہو، تو ظاہر ہے اس گھر میں جو بچوں کی تربیت ہوگی وہ علمی تربیت ہوگی۔ چنانچہ آپ کی تربیت علمی تربیت ہوئی، اور شیخ رحمہ اللہ بچپن ہی سے بڑے ذہین تھے۔ آپ نے 10 سال سے کم عمر ہی میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، یہ آپ کی ذہانت کی دلیل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر علوم کو بھی آپ نے بچپن ہی میں حاصل کیا۔ آپ کی عمر 20 سال سے کم ہی تھی، یا 20 سال تک پہنچی تھی کہ آپ کی حیثیت ایک عالم کی سی ہو گئی، یعنی آپ ایک عالم شمار کیے جانے لگے 20 سال کی عمر میں۔ لہٰذا آپ نے علمی سفر کے لیے کئی جگہ کا سفر کیا، حجاز، تہامہ، بصرہ، احسا، اسی طرح سے مکہ اور مدینہ وغیرہ کا بھی آپ نے سفر کیا۔ اس کے بعد آپ رحمہ اللہ نے کئی کتابیں لکھی، اور آپ کی کتابیں بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو بڑی مختصر کتابیں ہیں، کچھ 8 صفحے کی، کچھ 10 صفحے کی، جیسے ابھی ہم لوگ آج پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس کے اعتبار سے تقریباً 30 صفحے ہیں، یعنی یہ مختصر شمار کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی کتابوں کو اس قدر پذیرائی بخشی کہ علماء اس وقت سے لے کر آج تک آپ کی کتابوں کو شرح کرتے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو کافی فائدہ ہوا اس سے۔ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے، اس لیے کہ شیخ رحمہ اللہ کا جو منہج ہے کتاب لکھنے کا یا کتابوں کو ترتیب دینے کا، قال اللہ قال الرسول، اللہ نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا، کوئی بات اپنی طرف سے آپ نہیں کرتے ہیں، اور یہی منہج سلف ہے۔
یہی سلف کا منہج ہے کہ ہمارا جو مصدر ہے کتاب اللہ اور سنت رسول. آپ دیکھیں گے مصنف رحمہ اللہ جو بھی بات کہیں گے اس کے بعد کوئی نہ کوئی دلیل لائیں گے، یا تو کتاب اللہ سے دلیل لائیں گے، یا سنت رسول سے دلیل لائیں گے، یا صحابہ کے اقوال سے دلیل لائیں گے، یا محدثین کے کوئی اقوال ضرور لائیں گے. یہ ہے منہج سلف جو کتاب و سنت سے ہٹ کر بات نہیں کرتے ہیں. آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں جیسے کتاب التوحید ہے، یہ اپنے آپ میں بہت ہی جامع کتاب ہے. اسی طرح سے کشف الشبہات ہے، یہ اصول الثلاثہ ہے، اصول الایمان ہے وغیرہ، بہت ساری کتابیں ہیں آپ کی. آپ رحمہ اللہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ سرزمین حجاز میں پیدا ہوئے. آپ ان کی کتابوں کو جب پڑھیں تو آپ اپنے سامنے اس منظر کو یاد رکھیں، اس منظر کو سامنے رکھیں جس ماحول میں شیخ رحمہ اللہ نے آنکھیں کھولی. وہ جو ماحول تھا شرک و بدعات اور خرافات پورے عرب کے اندر بالکل عام تھے، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ بھی محفوظ نہیں تھا، وہاں بھی شرک کے افعال انجام دیے جاتے تھے. آپ تصور کر سکتے ہیں یہ زیادہ دن پہلے کی بات نہیں ہے، تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے کہ مکہ اور مدینہ جیسے پاکیزہ جگہیں بھی شرک و بدعات سے محفوظ نہیں تھیں. ایسے موقع پر آپ رحمہ اللہ اس سرزمین حجاز میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ دعوت توحید کو لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس راستے میں آپ کے لیے بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. کبھی آپ کو قتل کی دھمکی دی جاتی ہے، کبھی آپ کو جلا وطن کیا جاتا ہے، کبھی آپ کو یہاں سے وہاں بھگایا جاتا ہے. لیکن آپ رحمہ اللہ اس دعوت میں مسلسل لگے رہے، اور اللہ رب العالمین جس سے کام لینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، چاہے دنیا والے کتنوں ہی روکے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو علم کی دولت دی تھی، اس علم سے آپ نے ایسے دعوت کا کام کیا کہ اسی کی برکت اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد آپ کی دعوت کا یہ اثر ہوا کہ ایک اسلامی حکومت اور توحید والی حکومت قائم ہوئی. یہ آپ کی زندگی کے تعلق سے کچھ مختصر جھلکیاں تھیں. یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ اہل حدیث جو منہج سلف کے حقیقی علمبردار ہیں، یہ آج سے نہیں بلکہ پرانے زمانے سے جو لوگ سلف صالحین جو اصل میں عقیدہ توحید کے علمبردار ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ باطل طریقے سے باطل افکار والے نام دیتے ہیں. انہیں ناموں میں سے ایک نام ہم سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہابی. اس نام کی کیا حقیقت ہے؟ کیا محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس فرقے کا ایجاد کیا، یا کوئی ایک فرقہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نام غلط ہے. غلط اس طور پر ہے چونکہ یہ نام ہمیں دیا جاتا ہے اس طور پر کہ یہ اس کی نسبت محمد ابن عبد الوہاب کی طرف ہے. میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ان کا نام کیا تھا؟ محمد تھا. لہٰذا محمد تھا اور نسبت اگر کی جائے ان کی طرف تو نام کیا ہوگا؟ محمدی. محمدی ہونا چاہیے. اگر ان کی طرف ہم جوڑ رہے ہیں، آپ جوڑ رہے ہیں ان کی طرف، تو محمدی ہونا چاہیے، نہ کہ وہابی. کیونکہ وہاب عبد الوہاب نام کن کا تھا؟ ان کے والد صاحب کا تھا. ان کے والد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں جو نسبت ہمیں جوڑی جا رہی ہے یہ محمد ابن عبد الوہاب کی طرف، لہٰذا یہ نام، یہ نسبت ہی غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نام سے جو فرقہ کہا جاتا ہے یہ ایک فرقہ ہے. بتایا ابھی میں آپ کو کہ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ باطل افکار، باطل نظریات والوں کی طرف سے دیا گیا ایک نام ہے جو کہ اپنے آپ میں باطل ہے. تیسری بات، اگر بالفرض مان لیں کہ یہ کوئی فرقہ ہے یا محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہابی، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الوہاب اللہ کا نام ہے. الوہاب اللہ کا نام ہے. وہاب کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ وہابی کا مطلب اللہ والے. اگر مان لیں کہ یہ نام درست ہے، یہ انتساب درست ہے، تو اس کا معنی ہوگا اللہ والے. اس سے ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن پہلے جو بات کہی گئی کہ یہ انتساب ہی غلط ہے، یہ نام دینا غلط ہے، اس لیے کہ ان کا نام عبد الوہاب یا وہاب نہیں تھا، ان کا نام محمد تھا. لہذا اس نسبت سے اگر نسبت جوڑا جائے تو محمدی ہونا چاہیے، لیکن محمدی نہیں کہیں گے.
اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد تھا، کہیں اس سے نہ جڑ جائے، حالانکہ الحمدللہ ہم لوگ اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تھی اس کے تعلق سے کہ یہ نام ہمیں دیا جاتا ہے۔ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا مختصر تعارف۔ اب آئیے ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس کے تعلق سے ہم آپ کو کچھ باتیں بتائیں۔ اس کتاب کا نام بعض نسخوں میں آپ کو ملے گا الاصول الثلاثہ۔ اصول کا معنی ہوتا ہے بنیاد، بیسمنٹ جو ہوتا ہے نا، بنیاد، اس کو کہتے ہیں اصول عربی میں۔ ثلاثہ یعنی تین اصول، اس کتاب کے اندر 3 اصول یعنی 3 بنیادی اصول بیان کیے جائیں گے، جو اب ظاہر ہے بنیاد کی حیثیت آپ جانتے ہیں، ایک گھر کی تعمیر ہو اور بنیاد اگر بیسمنٹ اگر اچھا نہ ہو تو وہ گھر ٹک نہیں سکتا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ اس کتاب کے اندر ہمیں 3 اصول بتائیں گے، اور یہ اصول آگے چل کر بتائیں گے کہ ہر مسلمان مرد عورت تمام پر کیا ہے، اس کو جاننا، سیکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا فرض ہے، فرض عین ہے، ہر ایک پر ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ کر لیا اور دوسرے کا کام نکل جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرض عین ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ اس میں 3 اصول بیان کریں گے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو پڑھیں گے۔ اس 3 اصول کو پڑھنے سے پہلے، چونکہ یہ کتاب کا مین ہے، اس سے پہلے مصنف رحمہ اللہ ایک مقدمہ بناتے ہیں، اور اس مقدمے کے تحت چند چیزیں لاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس مقدمہ میں مصنف رحمہ اللہ ہمیں اور آپ کو 4 مسائل بتائیں گے، اور ان 4 مسائل کے بارے میں بھی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان 4 مسائل کو ایک مسلمان مرد عورت ہر ایک پر کیا ہے، فرض ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ وہ 4 مسائل کیا ہیں؟ علم، عمل، دعوت، صبر۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی ابھی۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ مزید اور 3 مسائل بیان کریں گے اسی مقدمے کے اندر۔ پہلا مسئلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق اور رازق ہے، یہ ہم سب کو ماننا ہے، یہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق اور رازق ہے، یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کریں گے کہ اللہ رب العالمین شرک سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتا ہے، یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ مصنف رحمہ اللہ عقیدہ الولاء والبراء، اس کا ذکر کریں گے۔ عقیدہ الولاء والبراء کیا ہے، اس سب کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اس کے بعد ایک خاتمہ ہے، اس خاتمے کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے بتایا کہ یہ دین حنیفیت، جس دین پر ہم اور آپ عمل پیرا ہیں، یہ دین حنیفیت کیا ہے، دین ابراہیمی جس کو کہا جاتا ہے، یہ دین ابراہیمی کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ جو 3 اصول بیان کریں گے مصنف رحمہ اللہ، جو کتاب کا اصل موضوع ہے اور اصل ٹاپک ہے، وہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ ہوگا یا پہلی اصل ہوگی تمہارا رب کون ہے۔ اس کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ تفصیل سے بتائیں گے کہ ایک مومن کو اپنے رب کو پہچاننا کتنا ضروری ہے، اور وہ اپنے رب کو کیسے پہچانے گا، نہیں پہچانے گا تو کیا کیا اس کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہے، یہ ساری تفصیلات اپنی جگہ پر آئیں گی۔ دوسری اصل، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے جو لوازمات ہیں، اس کی جو تفصیلات ہیں، وہ مصنف رحمہ اللہ بتائیں گے۔ اور اسی طرح سے تیسری اصل کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، اس کے بارے میں پھر مصنف رحمہ اللہ تفصیل سے ہمیں اور آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ تو تینوں اصل ہیں، دراصل یہ تینوں اصل ہر ایک سے قبر میں سوال کیا جائے گا۔ یہ تینوں جو سوال ہیں مصنف رحمہ اللہ سوال کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کون ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تینوں سوال ہر مرنے والے سے قبر میں کیا جائے گا، لہٰذا اگر اس کا جواب ہمیں پتہ نہ ہو، اور یہ ایسا سوال ہے جس میں جواب رٹ لینے سے اس کا جواب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان سوالوں کے جواب، اب ظاہر ہے سوال آؤٹ ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ مطلوب ضرور ہے، اور سوال آؤٹ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ اس کے مطابق اگر ہماری تیاری نہیں ہوئی تو پھر ہم اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔
اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں تو ری ایگزام کا آپشن ملتا ہے، وہاں پر نہیں ملے گا، اس لیے کہ سوال آؤٹ ہے۔ دنیا میں ملتا ہے ری ایگزام کا آپشن اس لیے کہ یہاں سوال آؤٹ نہیں ہوتا ہے، اس لیے چانس دیا جاتا ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے، سوال آؤٹ ہے، اچھے سے تیاری کر لیں، ورنہ ری ایگزام کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ یعنی مختصر طور پر کتاب کا تعارف کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا باتیں آئیں گی۔ اس کتاب کی اہمیت اگر ہم دیکھیں، کتاب تو بہت پتلی ہے، لیکن اس کتاب کی اہمیت کہا کہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب بڑی مختصر ہے، اور مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کے دلائل سے بھری ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہی کیا ہے عین سلف کا طریقہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے مسائل بیان کیے جائیں۔ دوسری خوبی اس کتاب کی یہ ہے کہ اس کتاب میں جن مضامین کو شامل ہے، جن ٹاپکس کو شامل ہے یہ کتاب، وہ نہایت ہی ضروری ہے، اور جیسا کہ ابھی بتایا کہ یہ ہر ایک سے، ہم سے، آپ سے، سب سے یہ سوال قبر میں کیا جائے گا، لہذا انہی مسائل کو اس کتاب کے اندر، انہی سوالوں کے جوابات اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اس لیے بھی اس کتاب کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کتاب میں جن مسائل کا ذکر ہے، ان مسائل کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ فرض دو قسم ہوتی ہے، فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ فرض ہے کہ ہر ایک کو کرنا ہے، کچھ فرض ایسے ہیں جو کچھ لوگ کر لیں تو دوسروں کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے، مثلا جنازے کی نماز، جس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ جنازے کی نماز اگر گاؤں والے کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ہو گیا، اس کو بولتے ہیں فرض کفایہ۔ لیکن فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو کرنا ہے۔ مثلا اتنا علم سیکھنا واجب ہے کہ ایک آدمی اپنے رب کو پہچانے، کیونکہ سوال آپ سے ہوگا، ان سے ہوگا، ان سے ہوگا، ہم سے ہوگا۔ اس وقت کوئی نیابت کرنے نہیں آئے گا کہ آپ کا سوال ہم جواب دے دیں، آپ کے سوال کا ہم جواب دے دیں، ہم سے سوال ہوگا، ہم ہی کو جواب دینا ہے۔ لہٰذا یہ وہ مسائل ہیں اس کتاب کے اندر، ان مسائل کا ذکر ہے جو ہر مسلمان پر اس کا جاننا واجب ہے، واجب عین، یعنی ہر ایک کو جاننا ہے۔ اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس کتاب کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کتاب کی اہمیت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے علماء نے، خود مصنف رحمہ اللہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد بچوں کو یاد کراتے تھے، خود درس دیتے تھے، اس کو یاد کراتے تھے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم، کہتے ہیں کہ یہ جب دیلم کے علاقے میں، سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے، وہاں جب رہتے تھے، انہوں نے اسی کتاب کو 100 سے زائد مرتبہ لوگوں کو پڑھایا، اسی کتاب کو۔ اس کی اہمیت اتنی ہی ہے کہ اس کا بار بار مراجعہ ہوتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ تھی اس کتاب کے تعلق سے کچھ باتیں اور اس کی اہمیتیں۔ لہٰذا ان تمام اہمیتوں کے پیش نظر اس کتاب کو پڑھنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب ہم لوگ کتاب شروع کرتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة۔ مصنف رحمہ اللہ جس طرح سے اپنی دیگر کتابوں کی شروعات بسم اللہ سے کرتے ہیں، اسی طرح اس کتاب کی بھی شروعات آپ نے بسم اللہ سے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو کلمہ ہے نہایت ہی عظیم کلمہ ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن کریم کی شروعات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خطوط لکھتے تھے، چٹھی لکھا کرتے تھے، کسی کو، کسی بادشاہ کو بھیجنا ہوتا تو آپ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے۔ لہٰذا قرآن کی بھی اتباع ہے اور سنت رسول کی بھی اتباع ہے اس میں، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر کام کی شروعات کریں۔ کیوں؟ اس کا معنی کیا ہے
کہا کہ اس کا معنی ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس میں آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین کے 3 ناموں کا استعمال کیا گیا ہے، اللہ، الرحمن اور الرحیم۔ 3 نام، اور یہ تینوں اپنے آپ میں بڑے عظیم نام ہیں اللہ رب العالمین کے۔ تینوں نام کا یہاں پر وسیلہ پکڑا گیا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ، آپ جس کام کو کرنے کے پہلے آپ بسم اللہ کہیں، وہاں پر یہ نیت ہوتی ہے بسم اللہ ادرسو، بسم اللہ اکتبو، یعنی اے اللہ میں اس کام کو شروع کرتا ہوں تیرے نام سے۔ کہتے ہیں اس میں جو لفظ با ہے نا، بسم اللہ میں جو با ہے، کہتے ہیں کہ یہ با مدد طلب کرنے کے لیے، یہ عربی گرامر کی بات ہے، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں۔ با یہ مدد طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ گویا اس بسم اللہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے اللہ میں اس کتاب کو لکھ رہا ہوں اور میں تجھ سے مدد طلب کر رہا ہوں۔ اب ظاہر ایک آدمی کوئی بھی کام نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد حاصل نہ ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کلمہ استعانہ ہے۔ استعانہ یعنی مدد طلب کرنے والا کلمہ ہے۔ لہٰذا اسی لیے شریعت نے جو ہمیں سکھلایا ہے کہ ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ کہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے انسان، تو ہر چیز میں بے بس ہے، تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا تو جو کام کرے اس میں میری مدد طلب کر۔ اور مدد طلب کرنا یہ عین عبادت ہے۔ آپ اسی لیے دیکھیں سورہ فاتحہ کے اندر کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لہٰذا مدد طلب کرنا کسی بھی معاملے میں ہو، دنیاوی معاملے میں ہو، دینی معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان بے بس ہے، اس کا لو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے لگا رہنا چاہیے۔ کسی بھی کام کو کرنے میں وہ اللہ رب العالمین سے غافل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے مگر الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے۔ یہاں بھی با آیا ہے اللہ کی مدد سے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں شریعت سکھاتی ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے، کیونکہ بسم اللہ کلمہ استعانہ ہے، مدد طلب کرنے والا کلمہ ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کی شروعات کی، اور اللہ یہ جو نام ہے اللہ رب العالمین کا، یہ سب سے عظیم نام ہے۔ اس کے اندر اللہ کی الوہیت، توحید الوہیت کا اس بات ہے کہ ہم گویا اقرار کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کا نام لے کر کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے، ہمیں اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے رحمان کے اندر یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین اس صفت رحمت سے کیا ہے، متصف ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی جو رحمان جو صفت ہے، یہ نام ہے اللہ رب العالمین کا، اس کے اندر جو رحمت کی صفت ہے، اس سے دنیا کا ہر شخص ہر چیز فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ رحمان عام ہے، ورنہ اگر اللہ رب العالمین چاہتا، اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع نہ ہوتی، تو کہتے ہیں کہ ایک کافر کو بھی ایک کافر کو ایک لقمہ بھی نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو رحمان کے اندر موجود ہے۔ اسی رحمت کے بنا پر اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے ایک مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، فرما بردار بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ایک کافر و مشرک بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ بہت ساری نعمتیں جو دنیا کی نعمتیں، جبکہ رحیم اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے، یہ نام ہے جس کے اندر ایسی صفت ہے جو اللہ رب العالمین قیامت کے دن صرف مومن بندوں کے لیے کرے گا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسی رحمت میں سے اللہ رب العالمین نے ایک رحمت کو دنیا میں بانٹ دیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک ماں اپنے بچے کو مارنا نہیں چاہتی ہے، چاہے وہ انسان کی اولاد ہو یا جانوروں میں بھی آپ یہ چیز پائیں گے
کہ ایک ماں اپنے بچے کو کسی تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ آپس میں جو رحم و کرم کا معاملہ ہے، چاہے انسانوں میں ہو، حیوانوں میں ہو، کیڑے مکوڑے میں ہو، پرندوں میں ہو، تمام جو رحمتیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے دنیا والوں میں بانٹ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس 99 رحمتیں ہیں، اسی رحمت سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے مومن بندوں پر رحم کرے گا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں پر کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جنت اتنی قیمتی ہے کہ ہمارے یہ معمولی اعمال جنت میں ہمیں نہیں لے جا سکتے ہیں جب تک کہ اللہ رب العالمین کی رحمت نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ صحابہ نے کہا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اور آپ کا کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائیں گے جنت؟ کہا کہ میں بھی نہیں جا سکتا ہوں یہاں تک کہ اللہ رب العالمین مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ نہ لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی ہمیں ہمیشہ امید رہنی چاہیے اور اسی جیسے اعمال کرنے چاہیے۔ یہاں ایک بات میں نے کہا کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 ناموں کا وسیلہ لیا گیا ہے۔ وسیلہ پکڑنا، اس تعلق سے لوگوں کے یہاں بہت سارے خلل پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و منصب کا وسیلہ، آپ کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو جائے، آپ کا مرتبہ اتنا اونچا کہ ہم آپ کا دامن پکڑ لیں تو چلے جائیں جنت میں۔ تو یہ جو وسیلے کے طریقے ہیں، کہا کہ سب سے بہترین وسیلہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کا لیا جائے۔ مثلا یہ کہنا کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اور جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس طرح کی چیزیں، یعنی اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو رحمان ہے، ہم پر رحم فرما، تو رحیم ہے، ہم پر رحم فرما، تو کریم ہے، ہم پر کرم فرما۔ تو اس طرح کے وسیلے، اس کو کہتے ہیں اسماء حسنہ کے ساتھ وسیلہ پکڑنا، یہ جائز ہے، مشروع ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی زندہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، آپ گئے ان کے سامنے کہ بھائی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ رب العالمین سے۔ آپ نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ کو لگا کہ وہ ہم سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو یہ عمل درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ ہاں، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ آپ کے سامنے حاضر ہو، آپ کی بات سن رہا ہو کسی بھی طریقے سے، مثلا موبائل سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی بات سن رہا ہو اور وہ دعا کر سکتا ہو تو آپ کے لیے دعا کرے گا، اللہ سے کرے گا۔ لیکن وہی بات اگر کسی مردے کے سامنے جائے کوئی اور کہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ اس باب میں نہیں آتا، کیونکہ وہ نہ سن سکتا ہے نہ دعا کر سکتا ہے۔ لہٰذا زندہ اور حاضر ہو، اور اس کی دلیل موجود ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو جب بارش طلب کرنے کا موقع آتا تو صحابہ اکرام عباس رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ آپ دعا کریں بارش کے لیے، اور اللہ رب العالمین بارش دیتا تھا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر مردوں سے دعا کرنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہیں پر موجود تھے، آپ قبر میں موجود تھے، تو صحابہ اکرام نے کسی نے آپ کی قبر کے پاس جا کر دعا نہیں کی یا آپ سے دعا کرنے کی طلب بھی نہیں کی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مر چکے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ زندہ ہو، حاضر ہو، وہ دعا کر سکتا ہو تو آپ ان سے دعا کرا سکتے ہیں، جیسا کہ مسجدوں میں بھی ہوتا ہے کہ فلاں بیمار ہے، دعا کرنے کی درخواست کی گئی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے نیک عمل کا وسیلہ پکڑنا، یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ نیک عمل کا وسیلہ پکڑنا یہ بھی جائز ہے۔ آپ نے وہ غار والا واقعہ سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی سفر میں تھے کہ بارش آئی، وہ لوگ ایک غار میں گھس گئے، اس کے بعد پھر غار کا منہ بند ہو گیا، پھر تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑا، اور پھر اللہ رب العالمین نے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ فلاں کام میں نے تیرے رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ تو اس کے وجہ سے، یا اس کو جو تیری وجہ سے تیرے لیے کیا تھا میں نے، اس کی برکت سے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے
کہ ہمیں کچھ اعمال ایسے کر کے رکھنا چاہیے جو کبھی ہم مصیبت میں اگر پھنسیں تو اس کو ہم پیش کر سکیں اللہ کے سامنے، یعنی اس اخلاص سے، اس للہیت کے ساتھ کچھ اعمال ہمارے ضرور ہوں جو ہم یہ کہہ سکیں اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم نے یہ کام صرف تیرے لیے کیا تھا۔ کچھ خاص عمل اس طرح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو شروعات کی، اس کلمے کے اندر ایک قسم کی جو ہے محتاجگی ہے، محتاجگی کا اظہار ہے کہ اے اللہ میں جو یہ کتاب لکھ رہا ہوں یا میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں تو میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اے اللہ گرچہ میرے پاس کچھ علم ہے جو تو نے عطا کیا ہے، لیکن تیری مدد اگر نہ ہو تو میرا یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچے گا ہی نہیں۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خلاصہ ہے کہ یہ کلمہ استعانہ ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے توحید کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین سے ہر کام میں، چاہے کوئی بھی کام ہو، اس میں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ بسم اللہ کہتے وقت یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم بسم اللہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے کہا اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل، کہا کہ جان لو۔ اعلم کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے تنبیہ کے لیے، جان لو، سنو، اس طرح کے خبردار والا کلمہ ہے، کیونکہ اب دیکھیں مصنف رحمہ اللہ اعلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ، ہماری اور آپ کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں کہ دیکھو متنبہ ہو جاؤ، چوکنا ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ مصنف رحمہ اللہ کی دریا دلی اور آپ کی اخلاص کی دلیل ہے کہ آپ چونکہ دیکھیں اگر ایک آدمی کو کسی بھی مسئلے سے متعلق اس کی سنگینی اور اس کے اہمیت کا اگر پتہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ مخلص بھی ہو تو وہ یہی کرے گا جو مصنف رحمہ اللہ نے کیا، کہا کہ سنو اللہ تم پر رحم و کرم کرے۔ ابھی جو مسائل بیان ہونے والے ہیں نہایت ہی اہم ہیں۔ کہا یجب علینا تعلم 4 مسائل، ہم پر 4 مسائل کا جاننا واجب ہے، واجب عینی، جیسا کہ میں نے کہا ہر ایک پر واجب ہے۔ اگر کوئی کرے اور یہ کہے کہ نہیں وہ تو کر رہا ہے ہمارا بھی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو مسائل ابھی ذکر ہوں گے یہ ہر ایک مسلمان پر کیا ہے، واجب ہے، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں۔ وہ 4 مسائل کیا ہیں؟ کہا کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ العلم، اس سے پہلے جو کہا مصنف رحمہ اللہ نے 4 مسائل، تو آپ یہ جان لیں کہ دین، جو ہمارا دین ہے 2 چیزوں پر ٹکا ہوا ہے، مسائل اور دلائل۔ مسائل کیا ہے؟ کہا وہ احکام، وہ شرائع، وہ اوامر و نواہی جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، جتنے بھی عمل کرتے ہیں یہ سب کیا ہے، مسائل ہیں۔ یہ مسائل کہاں سے لیے گئے ہیں؟ کتاب و سنت سے، یہ ہے دلائل۔ لہٰذا یہ ہمارا پورا دین ہے، مسائل اور دلائل۔ مسائل ہیں، افعال ہیں، اعمال ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہیں؟ کتاب و سنت سے۔ اگر وہاں سے ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، اور اگر نہیں ہے وہاں ثابت تو پھر وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ موٹا موٹا قاعدہ ہے۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلا مسئلہ جس کا جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے، علم۔ اور ساتھ ہی بتا دیا کہ کون سا علم؟ کہا وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ، اللہ کی جانکاری حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، نبی کے بارے میں جاننا اور دین اسلام کے بارے میں جاننا۔ یعنی علم کے ضمن میں یہ 3 چیزیں ہیں، اور یہ تینوں چیزیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور یہی 3 اصول ہیں جس کو مصنف رحمہ اللہ آگے چل کر تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔
کہا کہ یہ جو 3 مسائل ہیں کیوں جاننا ضروری ہے؟ اس لیے کہ ایک آدمی اگر نہیں جانتا ہے کہ اس کا رب کون ہے، رب کی خصوصیات کیا ہیں، نبی کون ہے، نبی کے پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، یہ دین اسلام کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اگر ایک آدمی نہیں جانے گا تو عمل کیا کرے گا وہ، اور کیوں کرے گا عمل؟ جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ رب کون ہے تو وہ عمل کس کے لیے کرے گا اور کیوں کرے گا؟ نبی کون ہے اگر یہی نہیں معلوم تو کیسے وہ عمل کرے گا؟ کیونکہ نبی نے سارے عمل کا طریقہ بتایا، اللہ نے حکم دیا ضرور، لیکن طریقہ نبی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا، لہٰذا ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ علم کے حصول کے بغیر، ان چیزوں کا علم حاصل کیے بغیر ہم اس عمل کو انجام نہیں دے سکتے ہیں، لہٰذا اور ان چیزوں کا عمل کرنا، ان چیزوں کا انجام دینا ہم پر واجب ہے، اللہ کی عبادت کرنا واجب ہے، رسول کی اطاعت کرنا واجب ہے، یہ واجب کام علم کے بغیر نہیں ہو پائے گا، لہٰذا وہ علم بھی سیکھنا ضروری ہے۔ مثلا نماز پڑھنا واجب ہے، وضو واجب نہیں ہے ہر وقت، ابھی بھی کوئی آدمی وضو کر کے آ کے بیٹھے رہ سکتا ہے، وضو بذات خود واجب نہیں ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہو، نماز واجب ہے، اس واجب کو ادا کرنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے وضو کی، اس وقت وہ وضو بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو جب ہمیں اللہ کی عبادت کرنا واجب ہے، رسول کی اطاعت کرنا واجب ہے، اور اس کو ہم بغیر علم کے نہیں کر سکتے ہیں، لہذا اس علم کو سیکھنا بھی ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یجب ان یطلب من العلم ما یقوم به دینہ، ایک انسان، ایک مسلمان کو اتنا علم سیکھنا واجب ہے جس سے وہ اپنے دینی کام کو انجام دے سکے، دینی امور کو انجام دے لے، اتنا کم سے کم سیکھنا واجب ہے۔ اور علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نفع بخش علم اور ایک غیر نفع بخش علم۔ نفع بخش علم سے مراد ہر وہ علم جس کی کتاب و سنت میں فضیلت آئی ہے، اور یقیناً وہ علم شریعت کا علم ہے، یہ ہے نفع بخش علم، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ تو مجھے نفع بخش علم عطا فرما۔ گویا کہ پتہ ہی چلا کہ کچھ علم نفع بخش ہیں اور کچھ علم نفع بخش نہیں ہیں۔ ہاں، نفع بخش سے ہم جو مراد لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیاوی نفع بھی اور آخرت کا بھی نفع ہو۔ صرف دنیا کا نفع آپ کو دنیاوی علوم سے مل جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا غیر نفع بخش علم کے تعلق سے، کہا یہ لوگ، یہ کفار و مشرکین، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہا کہ یہ لوگ جانتے ہیں، ظاہری جو دنیاوی علوم ہے اس کو جانتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ دنیاوی معاملات میں جانتے ہیں، وهم عن الآخرۃ هم غافلون، اور یہ لوگ آخرت کے تعلق سے غافل ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ان کا جو علم ہے، ان کے پاس جو علم ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، دنیاوی علوم ہے، اور وہ علم اسے آخرت کے بارے میں جانکاری نہیں دے پاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ علم اس کے لیے مطلقاً نفع بخش نہیں ہے۔ دنیاوی مال تو کما لے گا، پیسے تو آ جائیں گے، لیکن وہ علم آخرت کی نجات کے لیے وہ علم نفع بخش نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے علم کی دعا کریں اللہ سے جو نفع بخش ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کی شروعات اسی دعا سے کرتے تھے، فجر کی نماز کے بعد وہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، یعنی دن کی شروعات علم کی طلب سے، نفع بخش علم کی طلب سے، لہٰذا یہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تھا پہلا مسئلہ کہ علم کا سیکھنا ضروری ہے، خصوصاً اس علم کا جس کے ذریعے سے ہم دین پر عمل کر سکیں، واجبات کو ادا کر سکیں، جو ہم پر فرض ہیں اس کو ادا کر سکیں، اتنا علم ہم پر سیکھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز، چونکہ کوئی بھی علم، خصوصاً شریعت کا علم، جب تک اس پر عمل نہ ہو وہ علم نفع بخش نہیں ہے۔ اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے یہ جو 4 مسائل کا ذکر کر رہے ہیں، پہلا مسئلہ بیان کیا العلم، دوسرا مسئلہ بیان کیا العمل بہ، کہ اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ علم ایک درخت ہے،
اس کا پھل کیا ہے؟ عمل ہے۔ اگر کسی علم میں عمل نہ ہو تو سمجھ لینا کہ وہ علم اس کے خلاف، اس کے اوپر بوجھ بن جائے گا قیامت کے دن۔ وہ علم جو اس نے حاصل کیا اس کے مطابق اگر عمل نہیں کیا تو وہ علم قیامت کے دن اس پر وبال جان بن جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ نجات کا ذریعہ بنے۔ اس لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بھی ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے اور یہ ہم پر واجب ہے کہ جو علم سیکھیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے تو بہت جگہ آپ کو ملے گا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا۔ ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر، اور ایمان بغیر علم کے نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی بات آئی تھی کہ اللہ کو جو نہیں پہچانے گا، رسول کو نہیں پہچانے گا، فرشتے کیا ہیں، جنت و جہنم کیا، آخرت کیا ہے، جو نہیں جانے گا وہ ایمان کیا رکھے گا؟ لہٰذا ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کرنا یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ علم پر عمل کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص جو علم حاصل کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ علم حاصل کرتا ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ اس کی مثال پتہ ہے کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کہا کہ اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے بارش نازل ہوتی ہے۔ بارش یعنی یہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ بارش نازل ہوتی ہے اور وہ زمین پر گرتی ہے۔ زمین مختلف قسم کی ہے۔ کچھ زمین ایسی ہے جو بارش کو جذب کرتی ہے اور اس سے غلے اگاتی ہے، گویا اس نے خود بھی فائدہ اٹھایا اور غلہ اگا کر لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ یہ وہ آدمی ہے جس کی تشبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس آدمی سے کہ جو علم سیکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ دوسرا قسم، علم تو حاصل کرتا ہے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مثلا نہر ہے، تالاب ہے، اب دیکھتے ہیں اس میں بارش آتی ہے، وہ تالاب جذب نہیں کرتا ہے، پانی کو جمع کر لیتا ہے۔ یہ ہے علم کو جمع تو کیا لیکن اس سے خود نہیں فائدہ اٹھایا بلکہ اس تالاب سے دنیا والوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو ایسا آدمی جو علم سیکھتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے خود، اور بلکہ اس کے علم سے دوسروں کو تو فائدہ پہنچتا ہے بلا شک، لیکن جو اس نے سیکھا اس پر جو عمل نہیں کیا اس کا وبال تو اس کو ملے گا۔ لہٰذا علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص ایسا ہے جو نہ تو علم حاصل کرتا ہے اور نہ عمل کرتا ہے۔ یہ اس کی مثال اس بنجر زمین کی سی ہے جہاں بارش نازل ہوتی ہے، نہ تو وہ خود جذب کرتی ہے نہ دوسروں کے لیے رکھتی ہے۔ پانی جیسے ہی پڑتا ہے اس میں وہ پانی چھٹک کر دور چلا جاتا ہے، کسی کام کا نہیں۔ تو ایک انسان کو عمل کرنے کے اعتبار سے علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ علم پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ تھا عمل، علم کے ساتھ ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ، اور دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہے ایک آدمی کو خود فائدہ ہوتا ہے، علم سیکھا اور عمل کیا، خود کو فائدہ ہوا۔ شریعت چونکہ ہمیں چاہتی ہے کہ ہمیں نفع بخش بنائے، اس لیے آپ جو چیز سیکھے ہیں اس چیز کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو پھیلائیں۔ کہا تیسرا مسئلہ ہے الدعوۃ الیہ، جو سیکھا ہے آپ نے، جو عمل کیا ہے آپ نے، اب اس کی طرف کیا کریں، لوگوں کو دعوت دیں۔ جائیں آپ گھر میں لوگوں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں، جس سے بھی آپ مل رہے ہیں اس کو وہ مسئلہ بتائیں جو آپ نے سیکھا ہے، تاکہ اس کا نفع آپ کو خود بھی ملے اور جو آپ نے بتایا اس کے ذریعے سے کوئی عمل کرے گا اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت والا راستہ ہے۔ چنانچہ کہا الدعوۃ الیہ، کہ اس کی طرف کیا کرے، دعوت دے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا ہم یہ درس سن کر گھر جائیں اور دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ جو آج بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، دلیل کیا دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بلغوا عنی ولو آیہ، ایک ہی آیت اگر تمہارے پاس ہو تو اس کو پہنچاؤ۔
تو دعوت اور تبلیغ یہ دو لفظ ہیں، ان دونوں میں فرق سمجھیے۔ دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ دعوت میں ضروری ہے، دعوت کا معنی ہوتا ہے بلانا، دین کی طرف بلانا۔ دعوت میں ضروری ہے، شرط ہے کہ وہ علم اور حکمت کے ساتھ ہو، اور دعوت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بغیر علم کے دعوت کا کام انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے کیونکہ جو ایک داعی ہوگا وہ صرف دعوت ہی نہیں دے گا بلکہ بلائے گا لوگوں کو، بلانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے پاس مسائل ہوں گے، فلاں کے پاس فلاں مسئلہ ہے، فلاں کے پاس فلاں مسئلہ ہے، وہ مسئلہ پوچھے گا آپ کو، پھر آپ کو اس کے مسائل حل کرنے ہیں۔ یہ ہے دعوت کا مفہوم۔ اب ظاہر ہے آپ اگر خود عالم نہ ہو، آپ نے اگر خود نہ پڑھا ہوا ہو تو آپ لوگوں کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ اگر ایک آدمی جاہل ہو، نہیں جانتا ہے کچھ سوائے ایک درس سنا، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، اب وہ چلا ہے اسٹیج میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ میں داعی ہوں، اب لوگ ان سے مسئلہ پوچھیں، اب وہ ان کی کیا رہنمائی کرے گا؟ ظاہر ہے اس کے پاس کچھ علم جو انہوں نے پڑھ کر سیکھ لیا اس کے علاوہ نہیں ہے، یہ داعی نہیں ہے۔ بلکہ دعوت کے لیے اللہ رب العالمین نے خود یہ شرط لگائی ہے کہ ایک داعی کو عالم ہونا چاہیے، حکیم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا یہ قول کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظت حسنہ کے ذریعے سے دعوت دو۔ حکمت کیا ہے؟ تفسیر میں آئیے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ علم ہے، لہذا دعوت کا کام ہوگا علم کے ذریعے سے، جہالت سے نہیں، کیونکہ جہالت سے کوئی دعوت دینے جائے گا جہالت گمراہی ہے، اور جہالت گمراہی جب ہے تو ایک جاہل آدمی گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں پھیلا سکتا ہے۔ لہٰذا دعوت کا کام اس میں کیا ہے؟ علم کی شرط ہے، کیونکہ لوگوں کے مسائل کا حل بھی اسی میں آتا ہے۔ جبکہ تبلیغ، ایک اور آیت ہے، کہا اللہ رب العالمین نے کہا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے اور میرے متبعین اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتے ہیں۔ یہ جو بصیرت کا لفظ ہے اس آیت کے اندر بصیرت کے ساتھ دعوت دینے کو منہج انبیاء کہا گیا ہے اور منہج صحابہ کہا گیا۔ کیا کہا؟ کہ یہ میرا راستہ ہے اور میرے متبعین کا راستہ ہے، اور آپ کے متبعین میں سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں، ان کا راستہ ہے کیا؟ کہ وہ لوگ دعوت دیتے ہیں بصیرت کے ساتھ۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بصیرت سے مراد کیا ہے؟ علم و یقین۔ پتہ یہ چلا کہ دعوت کا کام بغیر علم کے نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ تبلیغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، تبلیغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جو لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، کہ مجھ سے ایک آیت بھی اگر تم کو پہنچی ہے تو تم پہنچا دو لوگوں کو۔ تو تبلیغ میں ہوتا یہ ہے، مثلا آپ نے یہاں درس سنا، کوئی حدیث آپ نے سنی، کوئی آیت آپ نے سنی، اس کا مفہوم آپ کو یاد ہوا، آپ گھر گئے کہ آج میں نے درس میں یہ سنا ہے، یہ بتایا گیا، ہو گیا آپ کا کام۔ نہ تو آپ کا فتویٰ دینا ہے اور نہ ہی آپ کو لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے، یہ کام تو کرنا ہے۔ آپ خطبے میں سنتے ہیں، گھر والے مثلا نہیں آ سکے، آپ ان کو جا کے بتائیں، یہ تبلیغ ہے۔ ایک آیت اگر آپ نے سنا، ایک حدیث اگر آپ نے سنا، اس کو بتائیں لوگوں کو، یہ ہے تبلیغ۔ جبکہ دعوت میں علم کی شرط ہے اور حکمت کی شرط ہے، اس کے بغیر دعوت کا کام نہیں ہو پائے گا۔ چنانچہ تیسرا مسئلہ تھا کہ دعوت، علم، عمل، اس کے بعد دعوت کا کام انجام دینا ہے تاکہ یہ کام آگے بڑھے جو آپ نے سیکھا ہے اس علم سے۔ اس کے بعد کہا کہ چوتھا مسئلہ ہے الصبر علی الاذی فیہ۔ اب ظاہر ایک آدمی علم سیکھا، عمل کیا، اب لگا دعوت دینے۔ دعوت کا راستہ ایسا ہے جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب ایک آدمی دعوت دینے کا کام کرے گا تو اس کے ساتھ مخالفتیں ہوں گی،
کیونکہ یہ سنت یعنی انبیاء ہے. انبیاء کرام کا کیا قصور تھا؟ امتوں اور اپنی قوم کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ وہ دعوت دیتے تھے ایک اللہ کی طرف. لہذا جو یہ کام کرے گا اس کو صبر کی ضرورت پڑے گی. اس لیے کہ اسی لیے مصنف رحمہ اللہ کی حکمت دیکھیے، کہا علم، عمل، دعوت، بات ختم تھی. لیکن کہا کہ ایک چیز اور ضروری ہے، دعوت کا کام کر لینے سے نہیں ہوگا، اس پہ ثابت قدم رہنے کے لیے صبر کو جاننا پڑے گا اور صبر کے فضائل کو سمجھنا پڑے گا، تبھی ایک داعی اپنی دعوت پر ثابت قدم رہ سکتا ہے. اگر صبر کو نہیں سمجھے گا، تھوڑی سی مخالفت ہوگی، چھوڑ دے گا، تو اس سے نفع منقطع ہو گیا. اس لیے صبر کیا ہے، کرنا ضروری ہے. اور یہ ہمارا جو پورا دین ہے یہ صبر پر ہی ٹکا ہوا ہے، صبر پر ٹکا ہوا ہے. اور یہ صبر بذات خود ایک عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر جو ہے نا یہ ہر میدان میں. آپ کو لگتا ہے یا صبر کا مفہوم جو ہے عام طور پر سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئی صبر کیے. صبر کا ایک وسیع مفہوم ہے. صبر تین طریقے سے ہوتا ہے. پہلے سے جان لیں کہ صبر کیا ہے. صبر میں ہوتا یہ ہے کہ اپنے نفس کو ناراضگی سے روکنا. کوئی کام ہو گیا، کوئی چیز ہو گئی، دل ناراض ہو گیا، یہ آپ کو ماننا ہے، یقین رکھنا ہے کہ جو چیزیں بھی ہوتی ہیں زمین میں اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتی ہے. چاہے وہ کوئی حادثہ ہو، کوئی نقصان ہو، کوئی خسارہ ہو، کسی بھی معاملے میں یہ اللہ کی طرف ہی سے ہوتا ہے. یہ بات آپ جب مانتے ہیں تو جب کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو اپنے نفس کو ناراض نہ کریں، اپنے نفس کو ناراضگی سے روکیں، زبان میں جزا فضا نہ کریں. بہت لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو ہم ہی دکھیں ہیں کیا؟ ہمارے ہی گھر میں مصیبت پر مصیبت آتی ہے، ایک نہیں جاتی دوسری آ جاتی ہے. یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر کے مخالف ہے. اللہ تعالیٰ پر سوال اٹھانا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا ہے. زبان سے اس طرح کہنا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر سوال اٹھانا ہے. یہ صبر کے منافی چیز ہے. اسی طرح سے اعضاء و جوارح کو کنٹرول میں رکھنا. مثلا کوئی مر جاتا ہے، عورتیں نوحہ کرتی ہیں، کوئی سینہ پیٹتی ہیں، کوئی چہرے کو مارتی ہیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر کے منافی چیز ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا یہ صبر کہلاتا ہے. اب آپ دیکھیں صبر کا مفہوم اسی انداز میں آپ سمجھیں کہ صبر صرف مصیبت کے آنے پر نہیں ہے، بلکہ صبر اللہ کی اطاعت میں بھی ہے. صبر کا مظاہرہ اللہ کی اطاعت میں بھی ہے. ایک آدمی 40 سال 50 سال نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، کیا لگتا ہے آپ کو بغیر صبر کے وہ انجام ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. اس میں کہیں نہ کہیں صبر کا مادہ ہے. اگر وہ نہیں جانتا ہے تو ایسے وہ جان لے کہ کہیں نہ کہیں اس میں صبر ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے میں بھی مشقت ہے. ٹھنڈی میں وضو کرنا پڑتا ہے، مسجد آنا پڑتا ہے، فجر میں نیند کو قربانی دینی پڑتی ہے. یہ سب صبر ہی کا نتیجہ ہے. گویا کہ اللہ کی اطاعت میں بھی صبر کا پہلو ہے. اسی طرح سے اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی، اس سے بچنا ہے ہم کو. بہت سارے لوگ بہت ساری نافرمانیوں کے عادی ہیں. آپ نے سمجھایا، اب وہ اپنے آپ کو جو کنٹرول کرے گا، مثلا کوئی شراب کا عادی ہے، کوئی جوئے کا عادی ہے، کوئی سودی کاروبار کرتا ہے زمانے سے، اب وہ رک رہا ہے، اس میں بھی اس کو پریشانی ہوگی. اس پر اگر وہ اڑا رہتا ہے، اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، تو وہ چاہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں، لیکن نہیں کرتا ہے. اس میں بھی صبر کا پہلو ہے. گویا کہ اللہ کی معصیت سے رکنا یہ بھی صبر کا تقاضا کرتا ہے. اگر صبر نہیں کر پائے گا آدمی تو اللہ کی معصیت سے نہیں رک پائے گا. صبر نہیں کرے گا آدمی، اللہ کی اطاعت نہیں کر پائے گا. تو صبر ہر جگہ ضرورت ہے اس کی. اسی طرح سے اللہ کی تقدیر، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت آئے، چاہے وہ ہماری موافق ہو یا ہمارے مخالف ہوں، ہر مصیبت پہ صبر کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر آدمی صبر نہ کرے اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، وہ جی نہیں سکتا ہے. کیونکہ کوئی قریبی رشتہ دار
اگر ہلاک ہو جاتا ہے، کوئی بڑا خسارہ ہو جاتا ہے، بس وہ اپنے رب پر چھوڑ دے، شاید اسی میں خیر ہے، کیونکہ ہم تقدیر کو نہیں جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تقدیر کا مسئلہ جو ہے آگے چل کر مستقل ایک درس رہے گا، اس میں یعنی ارکان ایمان پر جب ہم بات کریں گے وہاں پر تفصیل سے تقدیر پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تمام مسائل کو بیان کیے مصنف رحمہ اللہ نے، 4 مسائل۔ میں نے کہا تھا شروع میں کہ مصنف رحمہ اللہ کا جو طریقہ ہے، کچھ بات کہتے ہیں اس کے بعد دلیل۔ چنانچہ یہاں پر بھی مصنف رحمہ اللہ ان 4 مسائل پر دلیل دے رہے ہیں۔ دلیل کے طور پر مصنف رحمہ اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر کو مصنف رحمہ اللہ نے ان 4 مسائل کے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ علم، عمل اور دعوت اور صبر، یہ 4 چیزیں ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کیسے آپ نے بتایا کہ یہ جاننا ضروری ہے؟ دلیل کیا ہے؟ سورۃ العصر میں دیکھیے، اللہ رب العالمین کہتا ہے والعصر، قسم ہے عصر کی، زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، تمام انسان، سوائے 4 قسم کے لوگ، سوائے 4 قسم کے لوگ۔ پہلا الا الذین آمنوا، سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا۔ اور میں نے کہا ابھی آپ سے کہ ایمان علم کے بغیر نہیں ہوتا ہے، گویا کہ الا الذین آمنوا میں علم کا ثبوت ہے، کیونکہ علم ہوگا تبھی وہ اللہ پر، رسول پر، دین پر اور ملائکہ، فرشتوں پر، کتابوں پر، ان تمام چیزیں جو ارکان ایمان ہے، انشاءاللہ اس کی بحث آئے گی، تو ان چیزوں پر ایمان رکھ سکتا ہے۔ تو جنہوں نے ایمان لایا علم کے ساتھ، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ دوسرا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا ہمارا؟ عمل۔ وعملوا الصالحات، ایمان لایا اور عمل صالح کیا، یہ خسارے میں نہیں ہے۔ وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی۔ حق کیا ہے؟ کہا کہ اس میں دعوت کا ثبوت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بہترین وصیت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی اگر کسی کو وصیت کرے، سب سے بہترین وصیت کیا ہو سکتی ہے؟ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کی تھی، کیا؟ کہ تم لوگ اسلام پر قائم رہو، اللہ رب العالمین کے دین پر قائم رہو۔ اللہ رب العالمین کی وصیت سب سے بہترین وصیت ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہی حق ہے، لہٰذا اللہ کی وصیت کرنا، اس کی عبادت کی وصیت کرنا، یہ سب سے بہترین وصیت ہے اور وہی حق ہے۔ وَإِنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور یہ کفار و مشرکین اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ باطل ہے۔ لہٰذا حق اللہ رب العالمین ہے، اس کا دین حق ہے، اس کی عبادت حق ہے، اسی کی وصیت کیا ہے؟ حق ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی دعوت کا کام انجام دیتے ہیں، گویا کہ اس میں دعوت کا ثبوت ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، دعوت کے بعد صبر کی بھی وصیت کرتے ہیں۔ تو یہ 4 مسائل تھے جس کے دلیل کے طور پر مصنف رحمہ اللہ نے سورۃ العصر کو پیش کیا۔ یہ ہے منہج، مسائل بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی دلیل دیتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا آپ کو، دین ہمارا مسائل اور دلائل، مسائل بیان ہوئے پہلے 4 مسائل، اس کے بعد دلیل آیا۔ اور صبر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آ گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مصنف رحمہ اللہ نے امام شافعی کا ایک قول نقل کیا سورۃ العصر کے حوالے سے۔ کیا کہا؟ لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم، کہا کہ اللہ رب العالمین اگر اس مخلوق میں اس سورۃ العصر کے علاوہ کوئی چیز نازل نہیں کرتا تو ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ سبحان اللہ، کیا ہے اس میں؟ لیکن ہرگز اس قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان، یعنی انسان کے لیے، پوری مخلوق کے لیے سورۃ العصر کافی تھی۔
کافی ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ اس صورت کے اندر مختصر طور پر کامیاب اور ناکام لوگوں کی فہرست بتا دی گئی، لہٰذا ایک عقل مند انسان اگر چاہے تو اسی صورت میں جو مذکور ہے کامیابی کے جو راز، کامیابی کے جو اسباب ہیں، کیا کیا ہیں؟ ایمان، عمل صالح، دعوت اور صبر، یہ 4 ہیں کامیابی کے اسباب۔ کیونکہ اللہ نے کیا کہا کہ ان چاروں کے علاوہ سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ لہٰذا ایک انسان، عقل مند انسان کو چاہیے وہ اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرے، تب جا کر وہ ناکام نہیں ہوگا۔ اگر یہ کوالٹی نہیں پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لے کہ وہ ان خسارے والوں لوگوں میں سے ہے۔ لہذا اس صورت کے اندر خلاصے کے طور پر مختصر انداز میں اللہ رب العالمین نے کامیاب اور ناکام لوگوں کی پہچان بتلا دی۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر ایک انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے، عبرت حاصل کرنا چاہے، تو یہ سورہ کافی ہے اس کے لیے، یہ سورہ کافی ہے کہ وہ اپنے اندر یہ چاروں کوالٹی پیدا کرے اور بے فکر ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھیں اس میں 4 مسائل میں سب سے پہلے علم کو لایا گیا ہے، سب سے پہلے علم کو لایا گیا ہے، اس لیے اس کی دلیل دیتے ہوئے امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قال البخاری رحمہ اللہ باب العلم قبل القول والعمل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر ایک باب بناتے ہیں، ایک چیپٹر بناتے ہیں کہ العلم قبل القول والعمل، قول یعنی بات کرنے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا سیکھنا۔ کوئی بھی آپ بات بولیں گے، کیا بولیں گے؟ علم نہیں ہے تو غلط بات ہی نکلے گی۔ کوئی بھی عمل کریں گے آپ، علم نہ ہو تو کیا کریں گے آپ؟ بدعت خرافات ہی کریں گے۔ لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت دیکھیں، کہا العلم قبل القول والعمل، پہلے علم ہے اس کے بعد بات کرو۔ بات جب علم ہے تو بات کرو گے تو علمی بات نکلے گی، علم ہے عمل کرو گے تو کتاب و سنت کے مطابق عمل ہوگا، نہیں تو پھر گمراہیاں ہی گمراہیاں ہوگی۔ دلیل کے طور پر پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا والدلیل قوله تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ استغفار کیا ہے؟ زبان کا ایک عمل ہے، استغفر اللہ پڑھنا زبان کا ایک عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو سکھایا، یہی بات سکھایا، کیا؟ فاعلم، جان لو، سیکھ لو پہلے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ وہ اللہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ یہ پہلے آپ جان لو، توحید مضبوط کر لو، اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کر لو، واستغفر لذنبک، اس کے بعد استغفار کرو۔ علم حاصل کر لو، کس کا؟ شروع میں کہا گیا اللہ کا، نبی کا، نبی تو خود ہیں، دین کا، دین تو آپ لائے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا حکم دیا؟ اللہ کے بارے میں آپ جان لو، اس کے بعد استغفار کرو۔ تو عمل کا نمبر بعد میں، علم کا نمبر پہلے ہے۔ لہٰذا یہ بنیادی تعلیم ہے، بنیادی علم ہے جس کو سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے ان 4 مسائل کو ذکر کرنے کے بعد مزید 3 مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم ومسلمۃ تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن۔ کہا مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ اب مزید 4 مسئلے ہو گئے، اب مزید 3 مسئلے کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان 3 مسئلوں کے تعلق سے بھی کیا کہا کہ یہ واجب ہے، ان کا سیکھنا واجب ہے ہر مسلمان مرد عورت پر، کسی کا چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ اسی پر ہمارا دین ٹکا ہوا ہے، اسی پر کو جاننے کے بعد ہی ہم عمل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ پہلا مسئلہ کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات جاننا چاہیے کہ ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا۔ کہا کہ یہ بات ایک مسلمان کو، ہر انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے، یعنی وہ ہمارا خالق ہے،
اللہ تعالیٰ ہی ہم کو رزق دیتا ہے، یہ بات بھی جاننا چاہیے۔ وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا کیا ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ تو بات ہو گئی کہ اللہ کو پہچاننا، کہ اللہ کو اپنا خالق رازق ماننا ہے، اور یہ نہیں ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیکار پیدا کیا ہے، یوں ہی آئے ہیں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا اللہ کی معرفت صرف کافی ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ آگے کہہ رہے ہیں بل ارسل الینا رسولا فمن اطاعه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ارسل الینا رسولا، اللہ رب العالمین نے ہماری طرف رسول بھی بھیجا ہے، لہذا رسول کو بھی پہچاننا ہے نا۔ اس کے بعد کہا فمن اطاعه دخل الجنہ، جس نے اس کی اطاعت کر لی رسول کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے ان کی نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ یہ ہے ہمارا پہلا مسئلہ جو ابھی مصنف رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اس کے بعد دلیل کے طور پر مصنف رحمہ اللہ نے ایک آیت پیش کی، کہا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، فرعون کے بارے میں ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تمہارے اوپر گواہ ہے، ویسے ہی جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کر دی۔ فأخذناه أخذا وبيلا، ہم نے اس کو سخت پکڑ لیا۔ یہ آیت مصنف رحمہ اللہ یہاں پر لا کر کیا ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بس ایک فرعون نامی کوئی آدمی تھا، ہلاک ہو گیا؟ صرف یہ بتانا مقصود نہیں ہے، بتانا مقصود اس آیت کے ذریعے سے یہ ہے کہ رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو فرعون کا جو انجام ہوا رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، وہی انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ جو نافرمانی کرے گا رسول کی اس کا بھی انجام یہی ہو سکتا ہے۔ یہ درس دینے کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر اس نقطے کے تحت یہ بات لائی ہے اور اس دلیل کو لایا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بات پہچان لیں، آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، رازق ہے، پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا ہے۔ کیا اتنا سا مان لینا اللہ کو پہچاننا ہے؟ اگر یہی بات ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، رزق دینے والا ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے، وہی دھوپ دیتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، اس کا تعلق توحید ربوبیت سے ہے۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، مختصر طور پر آپ اس کو سمجھ لیں۔ الوہیت میں آتی ہے عبادت، ربوبیت میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے یہ سب کام ہیں، مثلا پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، حیات دینا، یہ سب ربوبیت میں آتا ہے۔ اسماء و صفات میں اللہ کے نام۔ تو کیا سوال یہ ہے کہ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے صرف خلق اور رزق کا تذکرہ کیا کہ اللہ کو خالق مانو، رازق مانو، ہے نا؟ تو کیا یہی چیز نجات کے لیے ہمارے لیے کافی ہے؟ اگر یہی چیز کافی ہے تو آپ قرآن کی اس آیت کو غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کفار مکہ سے کے تعلق سے فرمایا، اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی اگر آپ ان کفار و مشرکین سے سوال کریں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اے نبی اگر ان کفار و مشرکین کا عقیدہ جاننا چاہتے ہیں آپ اور ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان سے سوال کیجئے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ ان کفاروں سے سوال کیجئے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، کسی معبود کا نام نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کسی بھی معبود کے تعلق سے کہ کوئی بھی معبود خالق بھی نہیں ہے، رازق بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جب وہ کشتی میں پھنستے تھے سمندر میں کیا کرتے تھے؟ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ لوگ کشتی میں پھنس جاتے تھے، ڈوبنے کو ہوتی تھی کشتی، تو اللہ کو پکارتے تھے بالکل اخلاص کے ساتھ، کسی کی ملاوٹ نہیں۔ ہاں یہ تھی ان کی حالت، بالکل اخلاص کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ دعا عبادت ہے، یہ بات آئے گی کہ بالکل اخلاص کے ساتھ
لیکن پھر بھی وہ کافر. ایک مسلمان اگر یہ مان لے کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، تو مسلمان ہو جائے گا. اور کفار و مشرکین وہ مانتے بھی تھے اور بسا اوقات اللہ کی عبادت بھی کر لیتے تھے، جیسے دعا کر لیتے تھے، تو وہ کافر ٹھہرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ رازق اور خالق ماننے کا کچھ تقاضا ہے، کچھ کنڈیشن ہے. آپ نے مان لیا کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، آپ نے مان لیا کہ اللہ ہی ہمارا رازق ہے، وہی ہم پر انعام کرتا ہے، دوسرے کے سامنے سجدہ کریں گے، اسے برداشت ہوگا؟ یہ چیز ان سے نہیں ہوتا تھا. کفار و مشرکین کے یہاں جو گڑبڑی تھی یہی تھی. سب کچھ مانتے تھے اللہ کو، لیکن جب کرنے کی باری آتی، یعنی عمل کرنے کی باری آتی، عبادت کی باری آتی، تو اللہ کے ساتھ کسی کو ملا لیتے تھے. یہی اللہ کو ناپسند ہے، جو ہم لوگ اگلے مسئلے میں اس کو پڑھیں گے شرک کے بارے میں. کہ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ صرف ربوبیت کو مان لینا کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، رازق ہے، یہ مان لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، کسی کی قوم نے اللہ کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا، کسی معبود کو انہوں نے خالق اور مالک نہیں سمجھا، وہ سب کچھ اللہ ہی کو سمجھتے تھے. آج بھی اگر آپ پوچھیں گے غیر مسلموں سے، وہ یہی جواب دیں گے اوپر والا کرتا ہے. بارش کون دیتا ہے؟ اوپر والا کرتا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اتنا مان لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ انبیاء کا اپنی قوم سے جو جھگڑا تھا عبادت کو لے کر کے، عبادت کو لے کر کے جھگڑا تھا. اس میں ربوبیت میں جھگڑا تھا ہی نہیں. اسی لیے اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے، میں نے کہا کہ ربوبیت کافی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے یعنی کئی جگہوں پر قرآن مجید میں ربوبیت کا حوالہ دیا، مطالبہ کیا عبادت کرنا پڑے گا. اگر ربوبیت کو مانتے ہو تو عبادت کرنا پڑے گا، تب نجات ملے گی. کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، تمام لوگ، مومن نہیں کہا، تمام لوگ کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. عبادت کرو کس کی؟ ربکم جو تمہارا رب ہے. ربوبیت ہے نا، جو تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو، جس نے تم کو پیدا کیا. تم مانتے ہو نا اسی نے پیدا کیا ہے، تو جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو. والذین من قبلکم، تمہیں کو نہیں، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا اسی نے، لہذا اسی کی عبادت کرو. اور تم یہ بات مانتے ہو اچھی طرح سے. لعلکم تتقون، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ. اس کے بعد کہا الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو، یہ ربوبیت ہے سب، جس نے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو تمہارے اوپر کھڑا کیا، اوپر سے بارش نازل کی، فاخرج بہ من الثمرات، زمین سے غلے اگائے تمہارے رزق کے لیے. تم یہ بھی مانتے ہو کہ وہی رزق دیتا ہے؟ مانتے ہو، لہٰذا عبادت اسی کی کرو. جب مانتے ہو سب کچھ تو عبادت اسی کی کرو. صرف مان لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے. لہٰذا ایک مسلمان بھی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ ہم تو اللہ کو سب کچھ مانتے ہیں، پھر ہمیں توحید کا درس کیوں دیا جاتا ہے؟ توحید کا درس اس لیے دیا جاتا ہے کہ اتنا مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس رزاق ماننے کا، خالق ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ نے خالق اسی کو مانا ہے تو عبادت اسی کی کریں. یہی مطلوب ہے ہم سے. اور یہی کمی تھی کفار و مشرکین کے یہاں، اس لیے وہ کافر سمجھے گئے، کافر ٹھہرے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی، اسی لیے، ورنہ اور کوئی جھگڑا نہیں تھا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ مصنف رحمہ اللہ نے بتلایا. ابھی ہم لوگ تیسرے مسئلے پر ہیں، یعنی جو 3 مسائل کا ذکر کر رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ، ان میں پہلا مسئلہ ہم لوگ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، یعنی ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں. رسول کی اطاعت لازمی ہے، اور ربوبیت کا اقرار صرف کافی نہیں ہے، اقرار کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، عبادت کرنا اسی کی. جس کو خالق مانتے ہیں عبادت اسی کی کرنی پڑے گی، تب نجات ہے ورنہ نجات نہیں ہے. صرف ربوبیت انسان کی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، نجات کا ذریعہ نہیں ہے. ربوبیت کے ساتھ الوہیت بھی ہو، الوہیت کے ساتھ اسماء و صفات بھی آپ مانتے ہوں، تب جا کر نجات ملے گی. دوسرا مسئلہ مصنف رحمہ اللہ نے بتلایا ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ فی عبادتہ احد. کہا کہ یہ بات آپ اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں
کہ اللہ رب العالمین شرک سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ چاہے شرک کا معنی ہوتا ہے پارٹنرشپ، اللہ کے ساتھ کسی کو ملائیں، یہ اللہ کو ہرگز برداشت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ چاہے آپ کسی فرشتے کو ملا لیں کہ اللہ کے ساتھ فلاں فرشتہ ہے، یا کسی نبی کو ملا لیں کہ اللہ کی عبادت کریں گے اور نبی کی بھی عبادت کریں گے۔ شرک کا مطلب یہی ہے، صرف بتوں کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کی عبادت بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی ایک معبود کو بھی ملایا جاتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ کفار مکہ حج کرتے تھے، تلبیہ بھی پڑھتے تھے، لیکن غلطی کیا تھی ان کی؟ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ ما ملک۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں کیا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمہ توحید کی نشانی ہے، لیکن وہ لوگ کہتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایک شریک کے، اور یہ ایک شریک کون تھا؟ ہر قوم کے پاس ایک ایک معبود ہوا کرتا تھا، اس کو وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک مانتے تھے۔ ایک شریک ہے بس تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایک شریک کے جس کا تو ہی مالک ہے، یہ کہتے تھے۔ اللہ نے ان کو مشرک قرار دیا۔ لہذا شرک میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں ذرہ برابر بھی شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں تک کہ چاہے وہ چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو۔ اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے چاہے تو معاف کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرک کر کے مر گیا، توبہ نہیں کیا، اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ لیکن اگر جس نے شرک کیا ہے، زندہ ہے، پتہ چل گیا اس کو کہ اگر توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ اگر وہ زندہ ہے، توبہ کر رہا ہے اور توبہ کے بعد اس کی موت ہوئی، سچے دل سے توبہ کیا تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن بات ہو رہی ہے اس شخص کی جس نے شرک کے ساتھ اس کی موت ہوئی ہے، اس کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ اور کہا یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ شرک ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک بات کہ چاہے وہ چھوٹا شرک ہے، جب چھوٹا شرک بولا جاتا ہے لوگ ہلکے میں لیتے ہیں اس کو، شرک اصغر کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ تعویذ پہننا، کالے دھاگے باندھنا، پیر میں دھاگے، کمر میں دھاگے، بچوں میں دھاگے، یا اسی طرح سے عورتیں اپنے پیروں میں دھاگے باندھ لیتی ہیں، کالے کالے دھاگے، یہ سب شرکیات میں سے ہیں، یہ سب خرافات میں سے ہیں۔ ان سب سے بچنا چاہیے اور اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ایک دھاگا ہی اسے جہنم لے جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک دھاگا بندھا ہوا ہے، کہا ما ہذہ؟ قال ہی من کہا کہ یہ ایک وہن نامی بیماری ہے، اسی وجہ سے میں پہنا ہوں۔ کہا کہ انزعھا، کہا کہ اس کو تم کھول کے اتار کے پھینک دو۔ کہا کہ وَإِن مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ لَا تُفْلِحُ أَبَدًا، کہا کہ اگر یہ تمہارے گردن یا تمہارے ہاتھ پہ بندھے ہوئے رہ گیا یہ دھاگا اور تمہاری موت اسی حال میں ہو گئی تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ انہی چیزوں سے آدمی شرک اکبر تک پہنچتا ہے۔ یہ سب سیڑھی ہے، اس کو ہلکے میں لیے، ایک آدھ شرک کر لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سنیے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ جو ڈر ہے تمہارے سے وہ یہ ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے شرکوں میں پڑ جاؤ گے۔ شرک الاصغر، کہا کہ وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا الریا، دکھاوا۔ نماز پڑھنے آتے ہیں، دل میں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے اور اچھے سے پڑھتے ہیں، شرک ہے۔ قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں، آپ کو لگا کوئی آیا، آپ نے تلاوت اور اچھی کر دی، لوگ کہے کہ بڑا اچھا تلاوت کرنے والا ہے۔ لہٰذا ریاکاری چاہے کسی بھی عمل میں ہو، عبادت میں ہو، ریاکاری، دکھاوا، سنانا، یہ سب شرک میں سے ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور شرک ہمارے اور آپ سے تو کیا، آپ یہ تصور کیجئے کہ انبیاء کرام کے جو اعمال ہیں
انبیاء کرام کے اعمال کتنی کوالٹی والی ہوگی کہ انبیاء جو عمل کرتے ہیں پوری امت کے لیے اور گائیڈ کی حیثیت ہے، یعنی ان کا عمل کتنا اعلیٰ کوالٹی کا ہے، اس کے باوجود شرک میں کسی سے کمپرومائز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ قرآن مجید کے اندر سورہ انعام میں تقریباً 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا، ان کی فضیلت، ان کی خوبیاں بتلائی۔ اس کے بعد آخر میں جب آیت ختم ہو رہی ہے تو اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سبحان اللہ، ہمارے اور آپ کے عمل کا کیا ہوگا؟ کہا کہ یہ جو انبیاء کرام ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کر لیں تو ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ انبیاء کے عمل کی بات ہو رہی ہے، ہمارے اور آپ کی نہیں، جن کے عمل اس کی پوری امت کے لیے دلیل ہوتی ہے اور گائیڈ ہوتی ہے۔ ان کی عمل کی حالت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ شرک کر لیں تو ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی اللہ کے یہاں رعایت نہیں۔ لہذا شرک سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں نا شرک اصغر کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا ما شاء اللہ و شئت، اللہ تعالیٰ جو چاہے اور آپ جو چاہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے اور آپ جو چاہیں۔ کیا ہے اس میں؟ کوئی غلطی نہیں دکھ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر قرار دیا؟ چھوٹی سی چیز میں اللہ کی چاہت اور مخلوق کی چاہت، اس کو برابر کر دیا، جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، ان کے زبان سے جملہ نکل گیا، انہیں یہ فرق نہیں معلوم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر قرار دیا کہ اللہ کی چاہت اور میری چاہت برابر ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کوئی بھی چیز انسان کی کسی چیز جیسی نہیں ہے، لہذا اللہ کی چاہت الگ ہے، اس کے شان کے مطابق ہے، انسان کی چاہت الگ ہے، اس کے شان کے مطابق ہے۔ لہذا اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا اور اتنا بڑا بنا کر پیش کیا کہ تم نے مجھے اللہ کے برابر قرار دیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں مخلوق ہوں، وہ خالق ہے۔ لہذا یہ فرق سمجھنا چاہیے، اس لیے اس کو بھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ نے چاہا وہی ہوتا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا مسئلہ ختم ہوا، اور تیسرا مسئلہ ایک باقی رہ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے اس کو روک دیا جائے یا پھر ہاں نیکسٹ میں۔ اچھا اگلے کلاس کا نا۔ تو یہ ابھی ہم لوگ دو مسئلہ پڑھے۔ پہلا مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے، اسی کے مطابق ہم سب کو اس کے تقاضے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا مسئلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے ہرگز کبھی بھی راضی نہیں ہوتا ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو باتیں بتائی گئیں اس کے مطابق اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جنہوں نے اس پروگرام کا انتظام کیا ہے اور منتظمین ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو، اور جو مشارکین ہیں، جو لوگ حاضر ہوئے ہیں سننے کے لیے، ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم سب کے میزان حسنات میں اس مجلس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔